آج کی ویڈیو میں ہم منگلا ڈیم کے اندر موجود ایک دربار حضرت میرا میر رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام سے میرپور شہر آباد ہے ان کے دربار کا وزٹ کریں گے۔ تو وہاں پر پہنچنے کے لیے ہمیں اس کشتی کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ ڈیڈ لیول ہونے کے باوجود ڈیم میں یہاں پر تھوڑا سا پانی ہے جو کہ ہم نے کشتی کے ذریعے پار کیا۔ تو ابھی یہاں سے پھر ہم بائک پہ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد دربار پر پہنچیں گے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اس وقت میں حضرت میرا میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر موجود ہوں۔ یہ پرانا میرپور شہر جو ہوا کرتا تھا، یہ دربار وہاں پر واقع ہے جو کہ ابھی اس وقت ڈیم کے اندر ہے۔ تو آج یہاں پر ان کا عرس منایا جا رہا ہے، جو کہ ہر سال 26 مارچ کو منایا جاتا ہے، لیکن رمضان شریف کی وجہ سے اس مرتبہ یہ عرس جلدی منایا جا رہا ہے۔ تو آج میں یہاں پر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دربار شریف ڈیم کے اندر موجود ہے، اور ڈیم میں جب پانی آتا ہے تو یہ دربار شریف اس کے اندر غائب ہو جاتا ہے پانی کے اندر، لیکن پانی جیسے ہی کم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ بالکل صحیح حالت میں دربار دوبارہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور اس دربار کا وزٹ کرتے ہیں۔ دوستو یہ جو دربار شریف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت میرا میر نواب غازی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، اور میرپور شہر انہی کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں پر دو بزرگ ہوا کرتے تھے، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو۔ مسلمان بزرگ کا نام میرا میر غازی رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ ہندو بزرگ کا نام پوری رام تھا۔ تو میرپور نام انہی دو بزرگوں کے ناموں سے منسوب ہے، یعنی میر غازی کے نام سے اور پوری کے نام سے۔ ان بزرگوں کا تعلق پنجاب کے گکھڑ خاندان سے تھا۔ گکھڑ خاندان کی بادشاہت پوٹھوہار کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے اس شہر کی بنیاد 1640 عیسوی میں رکھی۔ 18ویں صدی میں جب گکھڑ خاندان کی حکومت ختم ہوئی تو اس جگہ پر سکھوں نے قبضہ کر لیا۔ سکھوں کی ایک ریاست تھی کھڑی کھڑیالی نام سے، اس ریاست میں سکھوں نے اس علاقے کو شامل کیا، جس میں بھمبر اور میرپور شہر اور اطراف کے تمام علاقے شامل تھے، اور اس کا دارالحکومت منگلا قلعہ تھا۔ اس شہر میں حکومتی مشینری کے اہلکار زیادہ تر رہائش پذیر تھے۔ 1960 میں جب منگلا ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی تو میرپور شہر اس کی نظر ہو گیا۔ اس تاریخی شہر کے اہم مقامات، مساجد، مزارات اور ہندوؤں کے مقدس مقامات سمیت کئی تعمیرات منگلا ڈیم میں کھو گئیں۔ ہر سال جون سے نومبر تک منگلا ڈیم پانی سے بھرا رہتا ہے، اور نومبر میں جو ہی پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو پرانا شہر نمودار ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ جو دربار شریف دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جب پانی ڈیم میں آتا ہے تو یہ دربار شریف اس کے اندر ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کے بعد نومبر کے بعد جیسے ہی پانی ڈیڈ لیول پر چلا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو یہ دربار صحیح سلامت دوبارہ پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے کہ 900 سال پرانا دربار ہونے کے باوجود آج بھی یہ قائم و دائم ہے۔ یہ آپ دربار کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں، ان بزرگوں کا مزار ہے یہ۔ دوستو یہ اس علاقے کے پہلے حکمران بھی تھے، اور انہوں نے اسی شہر کی بنیاد رکھی تھی، اور ان کا عرس ہر سال 27 مارچ کو یہاں پر منعقد ہوتا ہے۔ 1967 تک یہ شہر قائم تھا، پھر ڈیم بننے کے بعد یہ اجڑ گیا۔ شہر تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے ولی آج بھی اس جگہ پر موجود ہیں، اور یہ اللہ کے ولیوں کی زندہ کرامت ہے۔
یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت مشہور پل ہریام پل ہے، جو کہ 8 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک زیر تعمیر ہے۔ جی تو آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ 8 سال گزرنے کے باوجود یہ پل ابھی تک کیوں نہیں بن سکا۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میرپور شہر کو اسلام گڑھ سے ملانے کے لیے یہ پل تعمیر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے جو درمیان میں 2 پلر ہیں وہ نہیں بن رہے، کیونکہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ کچھ علاقہ جو ہے نا وہ دلدل ہے وہاں پر، جس کی وجہ سے پلر کھڑے نہیں ہو رہے۔ تو اس پر ابھی کام جاری ہے، دیکھیں اب یہ کب تک بنتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر 27 مارچ کو عرس منعقد ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ رمضان شریف شروع ہونے کی وجہ سے یہ عرس کی تقریبات کچھ دن پہلے ہی رکھی گئی ہیں۔ تو آج یہاں پر یہ عرس منایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر زائرین کی ایک کثیر تعداد ہے جو کہ اس دربار پر آئے ہوئے ہیں اور اس دربار سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ میرپور شہر اور گرد و نواح سے، اس کے علاوہ اسلام گڑھ سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور عرس کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں آج یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ دربار کے ساتھ آپ یہ پرانی قبریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہاں پر بہت بڑا قبرستان ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ قبروں کے نشانات ابھی باقی ہیں اور باقی قبرستان ختم ہو چکا ہے۔ تو کچھ پانی کی وجہ سے قبریں بہہ گئی ہیں، کچھ بہت پرانے ہونے کی وجہ سے ان کے نشانات مٹ چکے ہیں۔ یہاں پر ہر طرف آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا۔ یہاں پر گندم کی فصل بھی ہمیں نظر آئی، لوگوں نے ڈیم کے اندر فصل بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک حجرہ ہے جس کو چلاگاہ بھی بولتے ہیں۔ یہاں پر یہ بزرگ اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ زیر زمین تعمیر ہے اور ابھی بھی یہ اسی حالت میں ہے، اور یہاں پر یہ بزرگ اپنی عبادات و ریاضات وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بالکل اس کی پکی دیواریں ہیں، چھت اس کی بہت نفاست کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ یہ بھی جب پانی آتا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ڈوب جاتا ہے، لیکن پانی ختم ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے صحیح حالت میں ہوتا ہے اور غالباً اس کو رنگ و روغن دوبارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی عبادت گاہ تھی جہاں پر یہ بزرگ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج عرس ہونے کی وجہ سے لوگ کچھ نیاز وغیرہ لنگر لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر دعا ہو رہی ہے اور یہ ابھی یہاں پر لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو نیکسٹ دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔